رات کے وقت جب انہوں نے محاصرہ کر لیا، آقا انعامدار سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے نکل گئے۔ کافروں کی آنکھیں اللہ نے بند کر دی، اللہ کے نبی ان کے درمیان سے نکل کے چلے گئے، ابو بکر کے دروازے پہ جا کے دستک دی۔ ایک بات اور بتاؤ، جب پہلے دوپہر کے وقت آئے تھے نبی علیہ السلام، آقا نے تو بتلایا کہ مجھے ہجرت کا حکم مل گیا، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو کہا، ابو بکر یہ تیری بچیاں باز بیٹھی ہوئی ہیں جن میں اسماء بنت ابی بکر ہے، تیری بیٹی ایک اسماء بیٹھی ہوئی ہے، تیری بیٹی عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی ہے۔ آقا نے فرمایا ابو بکر ان بیٹیوں کو یہاں سے اٹھا دو، میں نے تمہارے ساتھ کوئی خاص بات کرنی ہے، ان کو گھر والوں کو باہر بھیج دو، کہیں اور بھیج دو، جہاں سے ہمارے پاس سے اٹھا دو، ہم نے کوئی خاص بات کرنی ہے۔ ابو بکر صدیق کی زبان سے ایک لفظ نکلا، ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہلی اہل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر والے جو ہیں یہ تمہارے گھر والے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں اور میرے اوپر آپ کو جیسے اعتماد ہے ایسے ہی میرے ہر گھر کے فرد کے اوپر تمہیں اعتماد ہونا چاہیے۔ جیسے میں محمد آپ کا وفادار ہوں، آپ کا غمخوار ہوں، آپ کا رازدار ہوں، آپ کے ساتھ وفاداری کرنے والا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی میرے گھر کا ہر فرد آپ کا وفادار ہے، آپ میرے گھر کا ہر فرد آپ کا رازدار ہے۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، چلو بیٹھے رہے۔ ابو بکر نے بتلایا کہ میرا جیسے میرے اوپر آپ کو اعتماد ہے، میرے ہر گھر کے فرد کے اوپر، چھوٹا ہو بڑا ہو، آپ کو اس کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے۔ جو بات میرے پاس راز رہے گی وہ ان کے پاس بھی راز رہے گی، وہ کبھی ان کے سینے سے دہر نہیں آئے گی۔ اور یہی ابو بکر کے گھر والوں نے کر کے دکھایا۔ رات کے وقت آقا آئے، ابو بکر چلے، ابو بکر نے گھر سواریاں تیار کی، ایک آدمی پہلے راستہ دکھانے کے لیے ابو بکر نے پہلے سے مقرر کر کے رکھا تھا کہ تو ہمیں ان راستوں سے مکہ سے مدینہ کی طرف لے جائے گا جو عام راستے سے ہٹ کے راستہ ہوگا، سنسان راستہ ہوگا، اس کا پہلے سے انتظام کر رکھا تھا۔ ابو بکر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نکلے، چل پڑے، اب پہاڑیوں پہ چڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ابو بکر فرماتے ہیں ایک طرف میری نظر پڑی، آقا کے قدموں کو نظر پڑی، آقا کے قدموں سے خون جاری تھا، ابو بکر کی چیخ نکل گئی۔ ابو بکر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کے ہوتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے خون نکل آئے، ابو بکر کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی۔ ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری حاضر ہے۔ آقا نے فرمایا ابو بکر سواری کہاں ہے؟ اب تو ہم پہاڑی پہ چڑھ رہے ہیں، 600 فٹ کی بلندی پہ چڑھ رہے ہیں، یہاں سواری کہاں سے آ گئی؟ سواری کے بغیر جانا پڑے گا۔ ابو بکر نیچے بیٹھ گیا، ابو بکر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو بکر آپ کی سواری ہے، ابو بکر کے کندھوں پہ سوار ہو جائیے۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے کندھوں پہ سوار ہوئے۔ اب ابو بکر نے تو نبوت کا بوجھ اٹھایا ہے، نبوت کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے ابو بکر لے کے جا رہا ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، آپ کو ہر جگہ پہ یہ ملے گا کہ کبھی کوئی آقا کے کندھوں پہ سوار ہوتا ہے، کبھی علی آقا کے کندھوں پہ سوار ہوتا ہے، کبھی حسن آقا کے کندھوں پہ سوار ہوتا ہے، کبھی حسین آقا کے کندھوں پہ سوار ہوتا ہے، کبھی آقا کے اور نواز سے آقا کے کندھوں پہ سوار ہوتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ تمہیں ایسے ملیں گے جو جن کے بارے میں آقا کے کندھوں پہ سوار ہوئے اور سب کو نبی نے اٹھایا، اگر نبی کو کسی نے اٹھایا تو وہ ابو بکر نے اٹھایا، نبوت کے بوجھ کو کسی نے اٹھایا تو وہ ابو بکر تھا، وہ ابو بکر تھا۔ کتنا بلند ابو بکر، 600 فٹ کی پہاڑی، بعض میں تعداد اور بھی لکھی ہے، کم و بیش بھی لکھی ہے، اور 12 بہت اونچی اونچائی تھی۔ ابو بکر کندھے پہ اٹھا کے آقا کو وہاں لے گیا، بیٹی کو پیچھے سے کہہ کے گئے کہ بیٹا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور میرا کھانا وہاں پہ پہنچنا چاہیے۔ بیٹے کو کہا کہ بیٹا ہمارے پاس دودھ پہنچنا چاہیے، اور مختلف ڈیوٹیاں اپنے گھر والوں کی اپنی اولاد کی لگا کے گئی۔ اور یہی جو ہے ابو بکر کے گھر والے جو تھے، جب شام کا وقت ہوتا ہے اور ادھر سے جو ہے شام کے وقت بیٹی جو ہے کھانا باندھتی ہے، باندھ کے پہاڑی کے اوپر چڑھتی ہے، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا لے جاتی ہے۔ بیٹا جب صبح شام ہوتی ہے دودھ لے کے محمد رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے حاضر ہو جاتا ہے اور ادھر دیکھو جب آقا انعامدار کے بستر پہ جا کے کافروں نے دیکھا اور دیکھا تو کیا وہاں تو علی سوئے ہوئے ہیں، کہنے لگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جہاں جانا تھا وہاں چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہاں چلے گئے؟ کہتے ہیں کہ جہاں جانا چاہیے تھا وہاں چلے گئے۔ انہوں نے کوئی ایسا جواب نہیں دیا جس سے پتہ چلے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گیا ہے۔ اور یہ مکے کے کافر تھے، مکے کے کافر تھے جن میں ابو جہل بھی تھا۔ ابو جہل کہنے لگا کہ تمہیں علی نے بتایا نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ وہ کہنے لگے نہیں، علی یہ جواب دیتا ہے کہ جہاں جانا چاہتے تھے وہاں پہ چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہاں گئے؟ وہ کہتے ہیں جہاں جانا چاہیے تھا وہاں چلے گئے، جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں چلے گئے۔ اب کیا ہوا؟ ابو جہل کہنے لگا اگر تمہیں علی نے نہیں بتایا کہ محمد کہاں ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں محمد کہاں ہے۔ ابو جہل کیا کہتا ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں محمد کہاں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا چلے گا محمد کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں کب سے دیکھتا ہوا آ رہا ہوں کہ اگر محمد کو تلاش کرنا ہو تو ابو بکر کو تلاش کرو، جہاں تمہیں ابو بکر ملے گا وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے گا۔ ابو جہل نے کہا جلدی چلو، ابو بکر کے دروازے پہ چلو۔ ابو بکر کے دروازے پہ آ کے دستک دی۔ ابو بکر کی یہی بیٹی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باہر نکلتی ہے، پوچھا تیرا باپ کہاں ہے؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ کہا جہاں پہ اللہ نے حکم دیا تھا وہاں میرے باپ اور ابو بکر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ اس نے کہا میں کیوں بتاؤں کہاں چلے گئے؟ اس نے کہا سیدھا بتانے تجھے پتا نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے پتا ہے لیکن بتاؤں گی نہیں، مجھے پتا ہے لیکن بتاؤں گی نہیں۔ یہاں پہ یہ بھی تو کہہ سکتی تھی نا اسماء بنت ابی بکر کہ مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ کہاں گئے ہیں، لیکن اگر اس وقت ابو بکر کی بیٹی یہ کہتی کہ مجھے پتا نہیں ہے کہ کہاں گئے ہیں تو آج کل کا لانتی انسان وہ کہتا کہ دیکھو باپ تو ابو صدیق تھا، سب سے سچا انسان تھا، لیکن بیٹی اس کی جھوٹ بولتی تھی، کافروں کے سامنے اس نے جھوٹ بول دیا تھا کہ مجھے پتا ہی نہیں کہ میرا باپ اور محمد رسول اللہ کہاں گئے تھے۔ بیٹی نے واضح طور پر کہا، اس نے کہا مجھے پتا ہے لیکن تمہیں بتاؤں گی نہیں، تمہیں نہیں بتاؤں گی کہ میرا باپ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے۔ ابو جہل تھا، زور سے تھپڑ مارا اور بچی تھی منہ کے بل گر پڑی۔ حدیث کے اندر آتا ہے ادھر گری نوکدار پتھر پڑا ہوا تھا، اس پہ جا کے پیشانی لگی، پیشانی سے خون نکلنا شروع ہو گیا، کان پہ جب تھپڑ لگا کان زخمی ہو گیا، اور جب گری ایک دانت ٹوٹ گیا، چہرہ سارے کا سارا نیچے لگنے کی وجہ سے گرنے کی وجہ سے سیاہ ہو گیا۔ اب جو ہے انہوں نے کیا دیکھا اسماء بنت ابی بکر میں، اب شور ہوا، لوگ آ گئے، لوگوں نے ابو جہل کو کہا کہ ابو جہل تیری دشمنی ابو بکر سے ہے، تیری دشمنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور تو اس چھوٹی سی بچی کا تشدد کر رہا ہے۔ لوگوں نے دھکے دے کے اس کو وہاں سے ہٹا دیا۔ اب کچھ دیر گزری، اسی ابو بکر صدیق کی بیٹی نے دیکھا کہ مجھے تو کھانا دینے بھی جانا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق کو۔ کچھ دیر گزری، بیٹی کہتی ہے میری حالت تو جانے والی نہیں لیکن نبوت کو کھانا بھی پہنچانا ہے۔ ابو بیٹی نے اپنے کپڑے کو پھاڑا، پھاڑ کے زخموں پہ پٹی باندھی، ایک کپڑے کو جلایا، اس کی راکھ زخموں پہ رکھی، اوپر سے پٹیاں باندھی، اپنے چہرے کو پٹیوں سے چھپا لیا، جو بچا اس کو دوپٹے سے چھپا لیا۔ اب وہی بچی رات کے وقت کھانا لے کے جائے، کئی میل کی مسافت چلتے ہوئے، پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے پہنچتی ہے، جا کے کھانا سامنے رکھ دیا۔ اب کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، چہرے کو چھپایا ہوا ہے۔ وہ آپ نے پوچھا اے اسماء بنت ابی بکر اپنے چہرے کو کیوں چھپایا ہوا ہے؟ وہ کہتی ہے چہرے کو اس لیے چھپایا ہوا ہے تاکہ میرے باپ کو اور محمد رسول اللہ کو یہ نہ پتا چلے کہ اسماء بنت ابی بکر کے ساتھ ہوا کیا ہے، میں ان کو یہ سارا حادثہ بتانا نہیں چاہتی۔ اور کھانا جا کے سامنے رکھا، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی نظر اٹھی، اسماء بنت ابی بکر کے چہرے پہ نظر پڑی۔ آقا نے فرمایا بیٹی تیرے زخم سے خون نکل رہا ہے، بتا یہ تجھے زخم کیسے لگے؟
تجھے زخم کیسے لگے؟ اسما بنت ابی بکر خاموش ہے، جواب نہیں دیتی۔ آقا انعامدار نے ابو بکر کو اشارہ کیا، ابو بکر تیری بیٹی ہے، دودھ پوچھ کے یہ زخم کہاں سے لگے؟ اب وہ بیٹی بولتی نہیں ہے، اعلان کرنے لگی اما جان یہ بتانے والی بات نہیں ہے، اور اپنی پٹیوں کو ہٹایا، کھول کے دکھلا دیا، اور پھر آقا نے پوچھا کہ بتا بیٹی ہوا کیا ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور میرا والد وہاں سے نکل آئے تھے، پیچھے سے ابو جہل آیا، اس نے بڑی کوشش پوچھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے نہیں بتایا کہ آقا اور میرا باپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ گیا ہے۔ آقا جو راز میرے سینے میں تھا وہ سینے میں ہی رہا، جتنا تشدد ہوا، جتنا ظلم ہوا، میں نے وہ راز ان کو نہیں بتایا، اس کی وجہ سے یہ مجھے زخم لگے ہوئے ہیں۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہنے لگے ابو بکر مجھے اب تیری وہ بات یاد آئی، اب مجھے وہ تیری بات سمجھ آئی، جب میں کہتا تھا کہ گھر والوں سے کو یہاں سے اٹھا دے، ابو بکر تیرے ساتھ کوئی راز کی بات کرتی ہے، اس وقت ابو بکر تو نے مجھے یہ کہا تھا اہلی آلو کا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر والے یہ آپ کے گھر والے ہیں، جو جیسے آپ کو میرے اوپر اعتماد ہے، ابو بکر پہ اعتماد ہے، ایسے ہی میرے گھر والوں پہ اعتماد کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو راز آپ میرے پاس رکھیں گے وہ راز کبھی کھلے گا نہیں، ایسے ہی میں نے کہا تھا جو میرے گھر والوں کے پاس آپ کا راز آئے گا وہ بھی کبھی کھلے گا نہیں۔ اور میں نے فرمایا ابو بکر اب مجھے تیرا وہ جملہ سمجھ آیا کہ تو کہتا تھا کہ یا رسول اللہ میرے گھر والے آپ کے گھر والے ہیں، میرے گھر والے آپ کے رازدار ہیں، میرے گھر والے آپ کے وفادار ہیں، میرے گھر والے آپ کے غمخوار ہیں۔ ابو بکر اب مجھے وہ تیرا جملہ سمجھ آیا۔ پھر آقا نے اپنا رحمت والا ہاتھ اٹھایا، اسما بنت ابی بکر فرماتی ہے میرے چہرے پہ رکھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پھیرا، اللہ سے دعا کی، میرے زخم ایسے ہو گئے جیسے کبھی زخم لگا ہی نہیں تھا چہرے کے اوپر، اور فرمانے لگی میرا چہرہ آقا کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے ایسے چمکنے لگا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، 14ویں رات کا چاند چمکنا ہے۔ اور پھر آقا کو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار کے دروازے پہ پہنچے، آقا غار میں داخل ہونے لگے، اب بکر آگے بڑھ گیا، آگے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ غار میں داخل نہ ہو۔ آقا نے فرمایا کیوں؟ ابو بکر ہم تو اس غار کے ارادے سے آئے تھے نا، تو غار میں جانے سے روک کیوں رہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک اس لیے رہا ہوں، پرانی غار ہے، پتہ نہیں کیسی غار ہوگی، آپ تھوڑی دیر غیر انتظار کریں، میں پہلے غار کا جائزہ لیتا ہوں۔ آقا ٹھہر گئے، ابو بکر غار کے اندر گیا، اور حدیث کے اندر آتا ہے ابو بکر نے غار کی صفائی کرنا شروع کر دی، ابو بکر غار کو صاف کرتا ہے، اور جہاں پہ کوئی سوراخ نظر آتا ہے ابو بکر اس سوراخ کو اپنے کپڑے پھاڑ کے اس سوراخوں کو بند کرتا جا رہا ہے۔ ابو بکر نے جب صفائی کر لی، غار کے سوراخوں کو بند کر دیا، آقا کو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندر تشریف لائیے۔